بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبیلہ بنی اسد 10 محرم سے لے کر 13 محرم تک امام حسین علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی اولاد، بائی، اعوان و انصار کے اجسام مطہر زمین کربلا پر بے گور و کفن بکھرے ہوئے تھے۔ 13 محرم کو قبیلہ بنی اسد کی خواتین بیلچے لے کر یہاں پہنچیں اور پھر مرد، تاکہ شہداء کی تدفین کر سکیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ کون سا جسم کس شہید کا ہے، چونکہ کسی بھی جسم پر اس کا سر موجود نہ تھا۔ اس موقع پر امام علی بن حسین علیہ السلام کی میدان کربلا میں آمد ہوتی ہے اور وہ قبیلہ بنی اسد کے ان لوگوں کی تدفین کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ شہدائے کربلا میں اکثریت اہل کوفہ کی تھی، جن میں سر فہرست نام حبیب ابن مظاہر علیہ السلام اور مسلم ابن اوسجہ علیہ السلام کا تھا۔ یہ دونوں قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ امام علی علیہ السلام کے باوفا اصحاب تھے۔ دونوں صفین، جمل اور نیروان میں امام علی علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھے۔ کوئی صحابہ دے نوکروں کو یاد دلا دے کہ ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربریدہ جسم بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑے تھے۔ قتل کرنے والے وہی تھے جنہوں نے صفین میں عمار بن یاسر علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ مسلم بن اوسجہ الازدی علیہ السلام کا جوان بیٹا بھی ان کے ساتھ کربلا میں شہید ہوا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے سب سے پہلی قبر حبیب ابن مظاہر الازدی علیہ السلام کی بنوائی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے اس بہترین دوست اور باوفا ساتھی کی عظمت کی دلیل ہے کہ امام وقت اس کی قبر دیگر شہداء سے الگ بنوا رہے ہیں۔ آج حرم امام حسین علیہ السلام میں حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی مجاور نظر آتی ہے۔ کربلا آنے کے خواہشمند اپنا نام لکھ کر حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی زری میں ڈلوانا چاہتے ہیں۔ گنج شہیداں میں ایک قبر میں ہاشمیوں کو دفن کیا گیا اور ایک قبر میں امام حسین علیہ السلام کے دیگر اعوان و انصار کو۔ امام حسین علیہ السلام کی تدفین امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ بعض مجالس میں سنا ہے کہ تعویذ قبر بند کرنے کے بعد اس پر یہ عبارت لکھ دی تھی: یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر ہے جسے لوگوں نے وطن سے دور پیاسا قتل کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مطہر کی تدفین کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی تدفین انجام دی۔ کہتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام دراز قامت تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو زانو گھوڑے کی گردن تک پہنچتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی قبر اس قدر چھوٹی تھی جیسے کسی بچے کی قبر ہوتی ہے۔ وجہ لکھنے کی ہمت نہیں۔ یہ اس عباس علمدار علیہ السلام کی قبر تھی جس کا نام جب بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے لیا جاتا وہ تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے۔ اس قبر کا امام حسین علیہ السلام کی قبر سے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا صفا اور مروہ کا درمیانی فاصلہ۔ 13 محرم 61 ہجری میں میدان کربلا میں ہوئی اس تدفین کی یاد قبیلہ بنی اسد کے مرد و خواتین آج بھی ہر سال 13 محرم کو مناتے ہیں۔ گریہ و ماتم کرتے ہوئے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کا ازدحام جلوس کی صورت میں بین الحرمین میں داخل ہوتا ہے اور اس دن کی یاد دلاتا ہے جب ان کے اجداد نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام اور جمیع شہدائے کربلا علیہ السلام کے اجسام مطہر کی تدفین کی تھی۔ صدام حسین نے اس جلوس پر 1975 میں پابندی عائد کر دی تھی، جو اس کے جبرانہ عہد کے خاتمے کے بعد 2004 میں دوبارہ اسی انداز سے برآمد ہونا شروع ہوا جیسے ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ میں جب بھی اس بارے میں سنتی یا پڑھتی ہوں تو ایک سوال ضرور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آیا صدام حسین نے بنی اسد کے جلوس پر پابندی اس لیے عائد کی تھی کہ یہ شیعہ ہیں، یا اس وجہ سے عائد کی تھی کہ انہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کے بے گور و کفن لاشوں کو دفنایا تھا، یا اس لیے کہ یہ لوگ اس قبیلے کے وارث ہیں جو 61 ہجری میں ہوئے اس ظلم کا شاہد ہے۔ کربلا کی ایک تاریخ وہ ہے جو ہم تک کتابوں کے ذریعے پہنچی۔ یہ بھی یاد رہے کہ بہت سی کتب ضائع ہو چکی، جبکہ ایک تاریخ وہ ہے جو سینہ در سینہ ہم تک پہنچی۔ ناسبیت زدہ اذہان مقتل حسین علیہ السلام کی کتابوں کو تو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن اس قبیلے کے وارثوں کو کیسے جھٹلائیں گے
جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان سربریدہ لاشوں کو دفنایا، سبت رسول اللہ کو خاک و خون میں نہایا ہوا پایا اور ان پاک و مطہر اجسام سے تازہ خون بہتے ہوئے دیکھا۔ ہر برس 13 محرم کو بنی اسد کے لوگوں کے آنسوؤں سے تر چہروں پر کرب کے آثار دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے سینوں میں 13 محرم 61 ہجری کا دن آج تک زندہ ہے۔ یہ لوگ گریہ کرتے ہوئے اپنے قبیلے کے فخر حبیب ابن مظاہر الاسدی علیہ السلام کو بھی یاد کرتے ہوں گے اور مسلم ابن اوسجہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو بھی۔ انہیں یقیناً مسلم ابن اوسجہ علیہ السلام کا یہ عارفانہ شعر بھی یاد آتا ہوگا جو انہوں نے کربلا میں پڑھا تھا: اگر میرے بارے میں سوال کرتے ہو تو میں وہی صاحب شجاعت شیر ہوں اور بنی اسد میرا قبیلہ ہے۔ جو بھی مجھ پر ستم کرے گا وہ حق سے روگردان ہے، اس نے خدائے بے نیاز سے کفر کیا ہے۔ لوگ اپنا مذہب بدل لیتے ہیں لیکن اپنے آباء و اجداد کے قاتل ذکر تخصصات کو یاد رکھتے ہیں، سینہ در سینہ اپنے خاندان کی تاریخ کو منتقل کرتے جاتے ہیں۔ راجپوت اپنے اجداد کے کارناموں کو یاد رکھتے ہیں، مغل اپنے اجداد کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح قبیلہ بنی اسد کے لوگ کربلا میں ہوئے ظلم کے عینی شاہد ہیں۔ یہ صدیوں سے 13 محرم کو ان سربریدہ جسموں کی تدفین کی یاد مناتے آئے ہیں جنہیں ان کے آباء و اجداد نے امام زین العابدین علیہ السلام کی زیر نگرانی دفن کیا تھا۔ بدبخت، ناسبی اور نام نہاد لبرل و ملحد کتب مقتل کو جھٹلا دیں، چاہیں تو واقعہ کربلا کو ہی جھٹلا دیں، لیکن قبیلہ بنی اسد کے ان ہزاروں لوگوں کو کیسے جھٹلائیں گے جن کے بزرگوں نے سبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سربریدہ جسم دیکھا۔ ہر عصر عاشور سرخ ہو جانے والی کربلا کی اس خاک کو کیسے جھٹلائیں گے جہاں امام حسین علیہ السلام کا مطہر خون گرا۔ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آن نکلا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔